السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ آپ خیریت سے؟ طبیعت بخیر؟ اور سب سے پہلے تو آپ سب کو عید مبارک۔ عید کی چھٹیاں گزری، کافی لوگوں کی کالز بھی آئیں۔ ہمارا سیٹ اپ بھی بس انشاءاللہ کل سے ریگولرلی اوپن ہو جائے گا۔ اچھا، میں نے آپ لوگ سے لاسٹ ویڈیو میں بھی شیئر کیا تھا کہ گرمیاں آ گئی ہیں، اور الحمدللہ ابھی تو اتنی گرمیاں نہیں ہیں۔ ویسے سیزن ہے گرمیاں میں، گرمی تو لازمی ہوگی۔ تو ہمارا کوئٹہ پھر بھی موسٹلی باقی علاقوں سے نارملی اس ٹائم تک اتنا زیادہ گرم نہیں ہے، مگر گرمیوں کے حوالے سے میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ میں آپ لوگ کو کچھ ٹپس بتاؤں گا جس سے ہماری فش ہیلدی اور ہمیں ہیلدی رہیں گی، اور ہمیں اپنی ہابی برقرار رکھنے میں اور اپنی فش کی کیئرنگ میں مدد ہوگی۔ اچھا، اس میں گرمیاں آنے سے تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ چیز نوٹ رکھنا چاہیے کہ ہمارے ایکویریم کا ٹمپریچر اس ٹائم کیا ہے۔ نارملی جو ہماری فشز کے لیے بیسٹ ٹمپریچر ہے وہ 26 to 28 ہے۔ کچھ مچھلیاں فشز ایسی ہیں جیسے میرے پاس ابھی الحمدللہ ہمارے ٹینک میں بلیک ویڈو، فرنٹوسا اور فرنٹوسا ہے۔ یہ موسٹلی جو ہے 17 سینٹی گریڈ سے 25 کے اراؤنڈ یہ ہیپی رہتی ہیں۔ 26 بھی بہتر ہے، مگر اس سے جب اوپر ہوتا ہے تو ان کے لیے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ چیکلیٹس فیملی سے کی ایک ریئر فش ہے، اور اس کی گروتھ بہت سلو ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس یہ پیرٹ فشز ہیں، اور بھی جتنی بھی چیکلیٹس فشز ہیں۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور نوٹ کرنا چاہیے، بتا دوں کہ اس میں ہماری جو گولڈ کیٹیگری ہے نا، گولڈ فشز کی گرمیوں میں بہت زیادہ مسائل شروع ہو جاتے ہیں، اور ہمارے موسٹلی جو ہاپیسٹ ہیں وہ گولڈ کو ہی پریفر کرتے ہیں۔ تو گولڈ کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ایک کمپلیٹ ویڈیو میں بناؤں گا۔ آج میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ گرمیاں سٹارٹ ہو گئی، اس میں کچھ بیسک چند باتیں ہیں جو میں آپ سے شیئر کروں۔ اس میں سب سے پہلے تو ہمارا آکسیجن کا جو نظام ہے وہ بہترین ہو جانا چاہیے۔ اچھا، آج میں نے بڑے ٹائم کے بعد ہمارے یہ جو میرے مین ٹینک ہے، اس کو میں نے سردیوں میں اس کا ٹمپریچر برقرار رکھنے کے لیے اس کو گلاس سے، شیشے سے ڈھانک دیا تھا تاکہ اس کا ٹمپریچر اندر برقرار رہے۔ تو آج میں نے اس کو ریموو کر دیا۔ تو آپ سب بھی جتنے بھی اس قسم کے، ہم بہت سے ہابیسٹ ہیں جنہوں نے اس کو گلاس سے ڈھک دیتے ہیں یا کسی اور چیز سے، تو وہ اب موسٹلی اب اس کو جو کور ہے اس کو ہٹا دیں تاکہ ٹمپریچر اب ان کا ٹھنڈا رہے۔ اچھا، اس میں آکسیجن میں سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے ایکویریم میں آکسیجن کی کیا پوزیشن ہے۔ ابھی جیسے اب میں نے فلٹر بند کیا ہوا ہے، فیڈ دی ہے، تو اس میں سب سے پہلے دیکھیں کہ ہمارے انٹرنل پمپ جو لگے ہیں، اس میں میرے ایکویریم میں ٹاپ سم فلٹر لگا ہوا ہے۔ میں کوشش کروں گا وہ بھی آپ سے شیئر کروں۔ تو انٹرنل میں نے ایک اپنا یہ فلٹر لگایا ہوا ہے، تو اس سے بھی آکسیجن پرووائڈ ہو رہا ہے، مطلب ایئر ببلز بن رہے ہیں۔ تو یہ بننا لازمی ہے، کیونکہ اگر ہماری فشز کو نارملی آکسیجن کی کمی ہوگی تو وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں اور سٹریس میں چلی جاتی ہیں۔ ایک سب سے پہلے تو ہم نے آکسیجن کا بہترین ان کو آکسیجن پرووائڈ کرنی ہے۔ اگر کم ہے تو اس میں ایک ایئر پمپ اور مزید لگا کے، شاور لگا کے، چھوٹے بڑے سب شاور ملتے ہیں ہماری مارکیٹ میں، الحمدللہ ہمارے پاس اویلیبل ہیں، وہ لگا کے ان کو آکسیجن کو بڑھا دینا ہے۔ اچھا، دوسرا کچھ پرانے ہابیسٹ ہیں جو نارملی ہمارے جو ہیں، ابھی یہ میرا ایکویریم بھی ہے، یہ بیئر باٹم ہے۔ اس میں ہم ایک تھوڑی سی کوشش کریں کہ جو ان کی مطلب باٹم ہے نا، اس باٹم میں ہلکی سی لیئر ہونی چاہیے، پھرتی رہے۔ مطلب اب اس کے لیے بہتر طریقہ یہ بنانے کے لیے کہ آپ اگر ہم جیسے بھی ایئر شاور ہم لگا دیتے ہیں، تو اس سے بھی نیچے کا جو پانی ہے سرفیس کا، وہ سرکولیٹ رہے گا۔ مطلب اس پانی کو اراؤنڈ سرکولیشن ہونی چاہیے، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر ہونا چاہیے۔ اس میں یہ ہے کہ اب پانی تھوڑا ٹھنڈا رہے گا۔ اب میرا جو ٹاپ سم فلٹر لگا ہوا ہے، وہاں سے آپ دیکھیں، آپ کو لیفٹ سائڈ پہ نظر آ رہا ہوگا کہ اس کے پانی وہاں سے
ایکویریم میں آتا ہے اور رائٹ سائڈ پہ ہمارے فلٹر لگا ہے، وہ اس کو سک کرتا ہے. تو یہ ایک طریقہ اس کو سرکولیشن کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے. اور آپ کی سرفس کلین ہو جائے، یہ تھوڑا سا بیئر بوٹن جو ہوتے ہیں ہمارے، اس کی کیئر تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے. میرا سم فلٹر لگا ہوا ہے، اس لیے مجھے نیچے گریول یا اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. تو یہ ایک چیز. دوسری بات یہ کہ ہمارے اس پانی کا ٹمپریچر آپ نے نوٹ رکھنا ہے. اب آپ سامنے آپ دیکھ رہے ہوگے کہ میں نے اس میں انٹرنل ایک تھرمومیٹر لگایا ہوا ہے، جس سے میں ریگولرلی اس کا ٹمپریچر بھی نوٹ کر رہا ہوں. اس ٹائم میں نے نوٹ کیا تھا تقریباً اراؤنڈ 26 to 28 کے قریب آ چکا ہے. تو میری فشز الحمدللہ اس ٹائم ہیپی ہیں. اس سے اوپر جائے گا تو وہ پھر اس میں مسئلہ ہوگا. اچھا، دوسری بات یہ کہ دیکھیں اب ہمیں واٹر کیا ٹمپریچر اس کو زیادہ خیال رکھنا ہے. اب واٹر کا ٹمپریچر جب بڑھ جاتا ہے تو اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ فشز سٹریس میں آ کے ٹاپ پہ چلی جاتی ہیں اور ان کا وہ اپنا منہ کھول کے بڑے بڑے سانس لینا شروع کرتی ہیں. کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ ایک بنچ کی صورت میں اوپر آ جاتی ہیں، جس میں یہ ایک سائن ہے آپ کے لیے کہ آپ کے ایکویریم کا پانی ٹمپریچر بڑھ گیا ہے اور آکسیجن کم ہو گئی ہے. تو اس کو فوراً آپ نے اس کا آکسیجن بھی بڑھانا ہے اور پانی کو بھی کول کرنا ہے. کول کرنے کے لیے نارملی طریقہ یہی ہے کہ آپ کا اگر آپ کے پاس اویلیبل ہے ایئر فین تو آپ اس کے ٹاپ پہ لگا دو اور تو بہتر ہو جائے گا. اگر پھر بھی کنٹرول نہیں ہو رہا ہے تو یہ ایک لاسٹ میں بتا رہا ہوں جو میرے اپنی پریکٹس بھی ہے کہ آپ نے ایک ربڑ کی بوتل کو جو اچھے ایئر ٹائٹ ہو اس کو فریز کرنا ہے اور ڈھکن ٹائٹ رکھنا ہے. وہ آپ نے اپنے ایکویریم میں چھوڑ دینا ہے تاکہ وہ ٹاپ پہ سوئم کرتی رہے. قطن اس پہ آپ نے یا نہیں ہو کہ آپ اس کا ڈھکنا کھول کے آپ نے برف ڈائریکٹ ڈالنی ہے. برف ڈالنے سے بھی فشز کو اچانک ٹمپریچر شاک لگتا ہے جس میں وہ اسٹریس پہ چلی جاتی ہیں. اچانک سے ٹھنڈا پانی کرنا ہے یا اچانک سے گرم پانی کرنا ہے، یہ دونوں چیزیں فشز کے لیے بہتر نہیں ہے. تو کیا ہے کہ وہ آپ ایئر ٹائٹ آپ نے ایک بنا کے اس کو سرفیس پانی میں چھوڑ دینا ہے. اس سے نارملی اس کا پانی نیچے ہو جاتا ہے. یہ آپ نے لازمی دیکھنا ہے. اچھا، دوسری ایک چیز سب سے بڑی چیز اس میں تیسری یہ ہے کہ ہم نے اپنی فشز کی کوانٹٹی دیکھنی ہے کہ ہمارے فش ایکویریم کا سائز کیا ہے، اس کا گیلن کیا ہے. اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ نیکسٹ ٹائم آپ کو ہمارا کیلکولیشن نارمل آپ گوگل پہ بھی سرچ کریں، آپ کو یہ کیلکولیشن مل جاتی ہے ایکویریم پلس سائز میجرمنٹ اور ان کا اس میں کتنا گیلن ہے، یہ نارملی مل جاتا ہے. اگر ہوا تو انشاءاللہ میں بھی شیئر کروں گا، ورنہ آپ شیئر کریں. اس میں کوانٹٹی آف فشز آپ نے ایکویریم میں لازمی چیک رکھنی ہے کہ آپ کی فشز اس ٹائم آپ کے ایکویریم میں کیا ہے. اچھا، اس میں جنرلی رول یہ ہے کہ آپ نے 1 انچ پلس 1 گیلن آپ نے رکھنا ہے. ٹھیک ہے کہ آپ کی 1 انچ کی مچھلی ہے وہ آپ کے 1 گیلن میں بہتر رہ سکتی ہے. ایک نارملی آپ کو میں اگزامپل دیتا ہوں کہ ہمارے موسٹلی ٹینک جو ہے 2 فٹ کے جو ایکویریم ہوتے ہیں وہ ہمارے تقریباً 25 گیلن کے ہوتے ہیں اور موسٹلی جو ہمارے اسٹینڈرڈ سائز ہے. تو آپ سمجھے کہ 25 گیلن کے ایکویریم میں آپ نے 25 انچ کی مچھلیاں رکھنی ہیں. اب آپ کہو کہ بھائی ہر ٹائم میں ہر بندے کے پاس 1 انچ کی فش نہیں ہوتی. اب جیسے ہمارے پاس پیرٹ ہے، اس کا سائز اس ٹائم اراؤنڈ الحمدللہ 9 یا 8 انچز تو ہے. ٹھیک ہے، اب یہ سمجھے کہ یہ 8 فشز کو یہ ایک 8 انچ کی فش 8 گیلن کے ایکویریم میں بہتر رہے گی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی بڑی فش اس سے مائنس. ابھی جیسے میرے پاس ایکویریم میں الحمدللہ 8 فٹ کا ہے، تو اس میں میرے پاس اگر میں اس کو کیلکولیٹ کروں تو کافی 150 پونے 200 گیلن کا یہ ایک ٹینک بنتا ہے. تو اس میں میری جو فشز ہیں ان میں اگر میں ان سب کو کیلکولیٹ کروں تو یہ اس ٹائم 12 یا 15 فشز ہیں. تو ان سب فشز کے انچز میں کیلکولیٹ کروں تو یہ 150 نہیں بنتے، اس سے کم ہی ہوتے. تو کہنے کا مقصد ہے 1 انچ کی فش 1 گیلن میں سروائیو کرتی ہے. اس میں آپ نے اپنے کیلکولیٹ کر کے اس طرح رکھنا ہے. فشز کی کوانٹٹی کو لازمی آپ نے اس میں رکھنا ہے. اچھا، اس میں تھوڑا سا ایک چیز اور ہے کہ گولڈ فش کو نارملی کم ٹمپریچر چاہیے ہوتا ہے، جیسے میں نے اسٹارٹ میں شیئر کیا نا. تو اس کے لیے تو آپ نے زیادہ آکسیجن اور اس میں تھوڑا سا اور خیال رکھنا ہے کہ جو ایکویریم جیسے میں نے آپ کو ایک جنرل رول بتایا کہ 1 انچ 1 گیلن موسٹلی اس طرح کوشش کریں کہ
جیسے 3 گیلن پہ 2 فشز ہوں، وہ بہتر ہوگی گولڈ فش کے لیے اس گرمیوں کے ماحول میں موسم میں۔ اچھا، اس میں ایک اور بات جو بہت زیادہ کامن ہے اور بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ہے کہ فیڈ کا ہم فیڈ کروا رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ اس گرمی کے موسم میں ہماری فشز فیڈ کرنا بھی بہت کم کر دیتی ہیں، کس میں کیونکہ ان کا میٹابولزم جو سسٹم ہے وہ بہت سلو ہو جاتا ہے، نظام ہضم بھی کہہ سکتے ہیں، ڈائجسٹک نظام بھی کہہ سکتے ہیں، بہت سلو ہو جاتا ہے۔ اس فیڈ پہ ہمیں بہت زیادہ اس کا خیال رکھنا ہے کہ ہم نے نارملی اپنی فیڈ کو 50% پہ لے آنا ہے، جتنی ہم فیڈ دے رہے ہیں اس کو 50%، تاکہ وہ جلدی ہضم کریں اور پھر اس کو ان کے لیے ان کا نظام مطلب ڈائجسٹک نظام ہضم کر سکے، بہتر ہو جائے۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی میں آپ سے شیئر کروں گا کہ اب دیکھیں، ہم فیڈ تو زیادہ اگر ہم ان کو دیں گے، اس میں 2 چیزیں ہمیں فیس کرنی پڑے گی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جو فیڈ بچ جائے گی اس سے امونیا بنے گا، ٹھیک ہے، امونیا بنے گا تو آپ کو فشز میں امونیا اسپائک کا ہونے کا بھی خطرہ ہے۔ تو اس کو جیسے بیسٹ میں نے ابھی بتایا نا کہ 50% آپ نے فیڈ کم کر دینی ہے۔ میں نارملی اپنی فشز کو 1 ٹائم دن میں 1 دن فیڈ دیتا ہوں، اور وہ اتنا دیتا ہوں، اتنی فیڈ دیتا ہوں کہ وہ ہارڈلی 5 to 8 منٹ، جنرل رول یہ کہتا ہے کہ 3 to 5 منٹ میں وہ فشز کھا لے، انف۔ میں پھر بھی تھوڑا سا دیکھ لیتا ہوں کہ یار میری فشز بڑی ہیں، اس کو میں دیکھتا ہوں 8 سے 10 منٹ میں اس کو ختم کر لیں، اور جو فیڈ رہ جاتی ہے اس کو میں نکال دیتا ہوں تاکہ وہ اس میں گند نہ بنائے۔ گولڈ فش تو ویسے ویسٹ زیادہ پروڈیوس کرتی ہے، اس کا تو بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ آپ نے کم فیڈ دینی ہے تاکہ ان کو جلدی ہضم ہو جائے، اور جو فیڈ بچ جائے اس کو نکال دے تاکہ آپ کے ایکویریم میں امونیا نہ بنے۔ اچھا، دوسری پانچویں ایک مین بات یہ کہ اس کو تھوڑا سا یہ میں کہوں گا کہ فلٹریشن پہ بھی بہت معنی رکھتی ہے۔ جن کے بہترین فلٹر ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا کم فیس کرنا پڑتا ہے، ورنہ اب آپ کی گرمی آ رہی ہیں اور آپ کے چھوٹے ایکویریم ہیں، اور اگر آپ کا فلٹر نارملی ہے تو اس میں آپ کو 5 to 7 ڈیز مطلب 1 ویکس میں 20% پانی لازمی چینج کرنا ہے۔ پانی چینج کرنے سے تو ان کی ہیلتھ اچھی ہو جائے گی، اور دوسرا یہ کہ گرمیاں ہیں، گرمیوں میں آپ کو پتہ ہے پانی گرم ہو جاتا ہے پھر ٹھنڈا۔ اور اچھا، اس میں ایک اور فارمولہ یہ ہے کہ گرمیوں میں ہم نے اکثر یہ پریکٹس رکھی ہے کہ یہ جو آپ نے پانی چینج کرنا ہے یہ مارننگ میں کرنا ہے، کیونکہ رات کا پانی کا جو چھت پہ اکثر ٹینکی ہوتی ہیں ان میں ان کا جو دھوپ یا تپش ہے اس سے پانی گرم ہو جاتا ہے، رات کو ٹھنڈا ہوتا ہے، تو نارملی صبح آپ 10-11 بجے سے پہلے 10-11 بجے تک آپ اس کا پانی چینج کر دیں تاکہ وہ اس کو نارمل مل جائے۔ سردیوں میں پھر اس کا اپوزٹ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا پانی ایوننگ میں چینج کرنا ہے تاکہ وہ گرم ہو جائے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھی ایسی کہ ہم بتائیں۔ اچھا، دوسرے کچھ میں نے پہلے بھی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس میں 100% کبھی کسی ایکویریم کا پانی چینج نہیں کرنا ہے، چھوٹے بڑے جو بھی ہے، اگر اللہ نہ کرے کوئی ڈیزیز پیدا نہ ہو جائے اس میں۔ اور دوسری بات یہ کہ اب اس میں سب سے مین بات یہ کہ اب آپ نے کچھ ہمارے ہوبیسٹ آئے تھے جنہوں نے مجھ سے اکثر شاپ پہ بھی پوچھا، اور جب ہم جاتے ہیں کہیں کسی سے ملنے یا کسی کی سروسز کے حوالے سے تو وہ بھی پوچھتے ہیں کہ سر فلٹر ہم 24 گھنٹے آن رکھیں؟ سردیوں میں تو تھوڑا پھر بھی کمپرومائز ہو سکتا ہے، مگر گرمیوں میں آپ نے فلٹر 24 آورز آن رکھنا ہے۔ اگر 24 آورز نہیں رکھیں گے، اس کی صفائی نہیں ہوگی، تو اس میں ایک خدشہ یہ ہے کہ امونیا آپ کا بڑھ گیا اور امونیا اسپائک ہو سکتا ہے۔ تو یہ مین چند باتیں تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کرنا مجھے بہتر لگا کہ ہم شیئر کر لیں، کچھ ہمارے ہوبیسٹ ان کو فیس کر رہے تھے۔ اچھا، ان چیزوں کو میں نے ریگولرلی اپنے اس میں امپلیمنٹ کیا اپنے ایکویریم میں، الحمدللہ ابھی میری فشز بہت ہیلدی ہیں، بہت ایکٹیو ہیں، اور ان کی گروتھ بھی اچھی ہو رہی ہے۔ اور اس میں ایک اور چیز کہ یار بھائی، فشز کو فیڈ اچھی دو، گندی فیڈ کمزور فیڈ، گندی تو نہیں کہیں گے، یہ کہیں گے کہ لو کوالٹی کی جو فیڈ ہوتی ہے وہ ایک آپ کے پانی کو بھی گندا کرتی ہے، وہ آپ کی فشز کی ہیلتھ اور کلر کو بھی خراب کرتی ہے، تو اچھی فیڈ دینے سے ہی بہتر ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ اس فیڈ پہ بھی ایک کچھ ویڈیو بنائیں اور اپنے ویورز کو شیئر کروں۔ موسٹلی تھوڑا سا مصروف ہوتا ہوں، اس لیے آپ لوگ سے بات نہیں ہو سکتی ہے، جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو میں پھر وقتاً آپ سے شیئر کر لیتا ہوں۔ تو یہ آج گرمیوں کے حوالے سے ایک بات ہوئی۔
اور مجھے خوشی ہوگی کہ اس ویڈیو کو دیکھ کے ہمارے ہابیسٹ کو فائدہ ہو، اپنے نئے پرانے سب کو. اور اس میں میری خواہش ہوگی کہ اس پہ کمنٹس کریں کہ میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں یا کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے شہر میں یا مجھے جتنا اللہ پاک نے سکھایا ہے میں اپنے ساتھیوں کو ٹرانسفر کروں. تو اس کے بارے میں مجھے خوشی ہوگی کہ کمنٹس دیں. اچھا، نیکسٹ ویڈیو میں جلد کوشش کر رہا ہوں کہ جلد بناؤں. اس میں گرمیوں کے حوالے سے کچھ فشز کو ڈیزیز ہوتی ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، ان بیماریوں کے حوالے سے بھی کچھ بات کی جائے اور ان کا علاج بھی بتایا جائے. تو نیکسٹ ویڈیو میری پوری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو ان کی بیماریوں کے بارے میں بتاؤں. خوشی ہوگی کہ آپ سب اس میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور کمنٹس تو لازمی کریں، اس سے ہمیں حوصلہ افزائی ہوتی ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. انشاءاللہ جلدی ملیں گے نئے اچھے سے ٹاپک کے ساتھ. بہت شکریہ. اللہ حافظ.